بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جن کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل نے خدا کی توحید کو سمجھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کی وہ راتیں نصیب ہو رہی ہیں جن کو لیالی البیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رات بھی ہے اور روشن بھی ہے. بیز کہتے ہیں روشن کو، اور روشنی بھی ایسی جو سفید رنگ رکھتی ہو. اور روشنی کی اقسام ہو سکتی ہیں رنگوں کے اعتبار سے، مگر یہ روشنی وہ ہے لیالی البیز کہ رات جو روشن ہو سفید روشنی کے ساتھ. یہ 3 راتیں ہیں، ایک 13ویں شب، ایک 14ویں شب اور ایک 15ویں شب. کمال ہے 13ویں شب سے 15ویں شب کے درمیان 3 راتیں. آج کسی نے سوال کیا تھا راستہ چلتے ہوئے کہ آج تو جو چاند مغرب سے پہلے چمک رہا ہے بغیر روشنی والا، تو مکمل چاند ہے، تو کیا ہم نے جو رویت ہلال کے اعتبار سے روزے شروع کیے تھے تو کیا آج شب 15 ہو گئی؟ تو خدمت میں جواب عرض ہے کہ چاند کے نہ تو رنگ سے پہچانا جاتا ہے کہ چاند کون سا والا ہے، نہ چاند کے سائز سے پہچانا جاتا ہے کہ چاند کون سا والا ہے. رویت ہلال کے مسائل میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چاند بہت باریک تھا، چاند بہت دیر تک رہا تھا. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں صاحبان علم اس بات کا خیال کرتے ہوں، مگر آج کل کے مراجع عظام نے رویت ہلال کے موضوع کو چاند کی صفات سے، ہاں چاند کی صفات معتبر ہیں. کب؟ جبکہ رویت ہلال کی گواہی دی جا رہی ہو. آپ فون کر کے اوقاف میں علماء کو بتاتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے چاند کس طرف دیکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ پر دیکھا مسجد کے. چاند کتنا اونچا تھا؟ آپ نے کہا اتنا اونچا تھا کہ مسجد کی چھت سے بھی اونچا دکھائی دیتا تھا. کچھ دیر بعد آپ نے فون کیا اوقاف کے علماء کی خدمت میں کہ میں نے چاند دیکھا ہے. اچھا، آپ کی گواہی نوٹ ہو رہی ہے. آپ نے چاند کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے میں نے چاند دیکھا ہے مسجد کے بائیں طرف. تو چاند کے صفات گواہی کے عنوان میں تو قبول کیا جاتے ہیں، مگر وہ بھی رویت ہلال کے چکر میں، نہ کہ چاند کو مہینے بھر نوٹ کرتے رہیے اور پھر خیال کیجئے کہ شاید یہ تو چاند کامل علی سے ہو گیا.
تو خدمت میں عرض یہ ہے کہ 3 راتیں ہیں کہ جن کو روشن راتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی چاند ان تینوں راتوں میں روشن اتنا رہتا ہے کہ رات رات ہونے کے باوجود روشن ہو جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ان 3 راتوں کے اعمال ایک طرف تو جو آپ کرتے چلے آئے، ماہ رجب، ماہ شعبان، 13، 14، 15 کی شب رجب کی اور پھر شعبان کی، اور رجب شعبان کے بعد پھر ماہ مبارکہ رمضان کی، یہ 3 راتیں۔ اور جو نماز سورہ یاسین، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت نماز، شب 13، شب 14، شب 15، 2، 4 اور 6 رکعت نمازیں، وہ تو اپنے مقام پر اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان 3 راتوں میں دعا مانگنے کے خاص آداب سکھائے گئے۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ماہ مبارکہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں دعا کے قبول ہونے کی خبر پہنچائی ہے، اور دعاؤکم فیہ مقبول، اس میں تمہاری دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا مقبول ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادت، کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ قسم بخدا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، اگر آپ کی جاب کنفرم ہے، اس کے باوجود بھی آپ آن ڈیوٹی اگر سوتے رہے تو یہ تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو آفس سے فراغت ہی مل جائے۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ کو سیلری ملے، اور وہ بھی جاگنے والوں جیسی۔ ویسے خدا وحدہ لا شریک ہے کہ روزے میں سونے والوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا 11 مہینے جاگنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ نوم الصائم عبادت، و اللہ کے اس ولی کے الفاظ کے اعتبار سے وَسَمَتُهُ تَسْبِيحٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، اور امام فرماتے ہیں تمہارا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے۔ صمتہ فیہ تسبیح، روزے دار کا خاموش رہنا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ اچھا ہے خاموش رہیے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا زبان سے نکل جائے اس پر مواخذہ کیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ فرشتے مذاق والے جملے نہیں لکھتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے ہر جملہ لکھتے ہیں، ہر اشارہ اور کنایہ لکھتے ہیں، اور پھر روز قیامت انسان پچھتائے گا میں نے تو مذاق میں کہا تھا، یہاں تو چل جاتا ہے۔ وہ عجیب کیفیت ہے کہ اگر آپ برا مان گئے تو میں نے فوراً اپنے الفاظ بدل لی، جی میں تو مذاق کر رہا تھا، اور اگر آپ نے برا نہیں مانا تو ہمارا کام بھی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو انسان سب کو تو چلا سکتا ہے، مگر اپنے رب کے سامنے تو کوئی مکر و فریب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں دعاؤں کے باب میں اور خود روزے کی اہمیت کے باب میں امام کے الفاظ پہ غور کرے۔ امام ارشاد فرمائے تمہارا خاموش رہنا بھی تسبیح پروردگار کے برابر ہے۔ جب خاموش رہنا تسبیح ہو تو خود تسبیح کتنا بڑا اجر و ثواب رکھتی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خاموشی پہ اکتفا کر لیں، نہیں، ذکر خدا کرتے رہیے، اور سب سے عمدہ ترین ذکر خدا تو بیان انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ میں کل کی بات سے آج کی بات کو منسلک کرتے ہوئے سجدہ، اور سب سے عمدہ ترین حالت سجدہ۔ کبھی سجدہ اشارے سے بھی ہوتا ہے، کبھی سجدہ عمل کے اعتبار سے مکمل 7 اعضائے بدن کا زمین پر رکھا جانا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کبھی انسان اگر گاڑی چلاتے ہوئے خدا کی نعمت کو یاد کرے اور سجدہ کرنا چاہے تو کیا سجدہ اشارے سے ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔
اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کی خدمت میں پوری نماز کا طریقہ بیان کیا تھا کہ نماز مستحب آپ چلتے پھرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، تو نماز میں سجدہ بھی تو ہوتا ہے۔ اگر نماز مستحب کا سجدہ اشاروں سے ہو سکتا ہے تو عام سجدہ شکر پروردگار بھی اشارے سے ہو سکتا ہے۔ انسان گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے مکمل ساتوں اعضاء زمین پر رکھنے کے کوئی حالات نہ ہو، پھر بھی سجدہ اشارے سے کر سکتا ہے۔ وہ شیطان انسان کو بڑا بہکاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے بہکا دیا۔ اتفاق سے آج ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا، بڑا اچھا جملہ استعمال کے کہتے ہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں خدا نے یہ بہانہ بھی چھین لیا ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا، اب کس پر الزام دو گے؟ 11 مہینے تو کہتے تھے کہ شیطان نے بہکا دیا ہے، جی کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اس ایک مہینے میں کوئی الزام شیطان پر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شیطان کو بند کیے جانے کا اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اب پھر انسان اب جو کر رہا ہے ماہ رمضان میں، جو کر رہا ہے، کم نماز پڑھ رہا ہے، سستی نفس ہے، گناہ کر رہا نفس امارہ ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہے۔ اب اگر انسان خود شیطان بن جائے تو شیطان نہ ہو تب بھی گناہ ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بے طول سجودکم، تمہیں چاہیے کہ اپنے سجدوں کو طول دو تاکہ تمہاری پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کیا جا سکے۔ پھر فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ ذکرہ اقسم بعزتہ، اس نے ذکر کرتے ہوئے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ وہ عذاب نہیں دے گا نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو۔ نہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ عذاب دے گا اور نہ سجدہ کرنے والوں کو اللہ عذاب دے گا۔ تو ماہ مبارکہ رمضان دعاؤں کی قبولیت، اور آج خاص طور سے شب 14 اور شب 14 کی مناسبت سے سرنامہ کلام کی آیت پر ترجمہ کرنے سے پہلے، اور آج ہم کون سے قصص میں داخل ہو رہے ہیں اس کی بات پر آنے سے پہلے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کہ کل میں نے سجدہ قرآن سے 2 باتیں بیان کی تھیں، ایک کہ مکان مباح ہو، دوسرا سجدہ کم از کم احتیاط واجب کے پیشانی اس مقام پر رکھی جائے جہاں سجدہ کرنا درست ہے، آغائے خوئی کی احتیاط واجب کے باقی اعضائے سبعہ بھی زمین پر رکھے جائیں۔ اب رہ گیا مسئلہ قبلہ رخ ہونا، یہ مستحبات میں ہے، واجبات میں، اس کے لیے نہیں ہے، سجدہ قرآن کے لیے ذکر مخصوص کرنا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا الی آخر۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو انسان جو ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس میں وضو کا ہونا، اب وضو کا مسئلہ جب آ گیا تو خالی ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ بسا اوقات شیطان انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے، مگر ماہ رمضان نہیں۔ ماہ رمضان میں شیطان پہ الزام نہیں ہے، ماہ رمضان کا عنوان الگ ہے۔ انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہے، بہانے کیا دیتا ہے نفس انسان کو، جی وضو ختم ہو گیا، اب چھوڑو کون پڑھے قرآن، اٹھ کے چل دیے۔ تو کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا وضو منقطع ہو جائے، وضو منقطع ہونے کا ایک مسئلہ کہ انسان کبھی کبھی فیل کرتا ہے کہ اس کی ایک گیسز کی پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو فیل ہوا کہ بس ختم ہو گیا وضو، جبکہ ایک نفخت شیطانیہ بھی ہے جو انسان کی شکم میں کیفیت محسوس کرواتی ہے نفس کو کہ تمہارا وضو ختم ہو گیا، اور انسان اتنا سوچتا ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ وضو
اس کے لیے پھر ختم محسوس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس نفخہ شیطانیہ سے بچنے کے لیے بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھ کر انسان اپنے شکم پہ 3 مرتبہ دعا کی تلاوت کرے اور پھر اپنے وضو کے تحفظ کے لیے خدا سے مدد طلب کرے. اس بات کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں کہ اگر کوئی خاتون چاہتی ہو کہ وہ ایام حیض سے اپنے آپ کو جلدی پاک کروا لے تو اس کے لیے بھی دعا تعلیم دی گئی ہے. دعا کے الفاظ بھی ہیں اور دعا کی قبولیت کا مقام جبرائیل مدینہ منورہ. البتہ وہاں نہ جا سکیں تو جس مقام پر بھی ہوں دعا پڑھیں کہ پروردگار تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما. اگر اس میں دعا ہو سکتی ہے تو پھر وضو کے تحفظ کے لیے بھی دعا مقبول ہو سکتی ہے. اور ماہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگ کر تو دیکھیے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور سجدہ قرآن کے اعتبار سے ایک جملہ اور مکمل کرتے ہوئے کہ بہرحال سجدہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ وضو اگر نہیں بھی ہے تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ یہ خیال رہے کہ آپ جب تلاوت کر رہے ہوں وضو ختم ہو گیا ہو. وضو ختم ہو گیا یا تو اس بنیاد پر کہ انسان نے جو کھایا اور پیا اس کی بنیاد پر پرابلم گیسز کی ہو گئی، یا اس بنیاد پر کہ اس کی آنکھیں جھپک گئیں اور کچھ دیر کے لیے شیطان ایسا سلاتا ہے انسان کو کہ کسی اور وقت نیند نہیں آتی، مگر تلاوت قرآن میں اتنی نیند آتی ہے کہ جتنی کسی اور وقت نہیں آتی. خیر، نیند کی وہ کیفیت کہ سماعت اور بصارت دونوں کام چھوڑ دیں، نہ سننے میں آواز آئے باہر کی اور نہ دیکھنے میں آنکھیں کھلی ہوں، تو یہ انسان کی وضو کے ختم ہونے کی علامت. ختم ہو گیا وضو. اب تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کرتے رہیے. البتہ یہ خیال کیجئے کہ اب آپ کا ہاتھ قرآن کے الفاظ اور آیات پر مس نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا وضو ختم ہو گیا ہے. تلاوت ہو سکتی ہے، شرط یہ کہ آپ مس سے کتابت قرآن نہ کیجئے. اور اگر درمیان میں سجدہ واجب یا مستحب آ جائے تو آپ بغیر وضو کے سجدہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو خیر بات تھی سجدہ قرآن کے اعتبار سے. اور اب ایک اور نماز کا تذکرہ، جس نماز کا نام ہے نماز حدیث نفس. 40 دن کسی مومن پہ نہیں گزرتے مگر اس کے لیے نفس کی حدوث کی کیفیت واقع ہو جاتی ہے. یہ حدیث نفس کیا ہے؟ یہ تبدیلی مزاج ہے، یہ تبدیلی وسوسہ نفس انسان ہے کہ 40 دن کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دن، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن جناب خدیجہ طاہرہ سے اپنے آپ کو الگ رکھ رہے 40 دن. دعائے عہد کی تلاوت کیجئے 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیے. یہ 40 میں چھپا ہوا کیا ہے؟ مرنے کے بعد 40 دن چہلم کی مجلس کیجئے. 40 میں کیا پوشیدہ ہے؟ کوئی تو خاص بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر یہ کہ اس کو حدیث نفس کا عارضہ ہو جاتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اب اپنی خود تقوی پہ غور کیجئے. آپ کا میرا تقوی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. کبھی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ متقی ہو گئے اور کبھی میڈیم ہو جاتے ہیں تقوی کے اندر، اور کبھی اپنے ہی تقوی میں آپ اپنے آپ کو بہت گلٹی فیل کرتے ہیں. آج مجھ سے کیا ہو گیا، میری دعاؤں کے پڑھنے میں لذت نہیں آ رہی، آج کیا بات ہو گئی، مجھے نماز شب میں مزہ نہیں آیا آج. یہ کسی دوسرے فرد کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی اپنی بات کی جا رہی ہے. آپ کسی شیئر مت کیجئے. آپ خود کہتے ہیں آج الحمدللہ. جب آپ اچھے انداز سے خدا کی عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی. اور کبھی یہ ذائقہ بہت کم ہو جاتا ہے، کبھی بہت ختم ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ 40 دن میں ایک انجیکشن چاہیے.
اس انجیکشن کا نام ہے 2 رکعت نماز حدیث نفس بطریق نماز فجر. بالکل سمپل، بس نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس، اپنے نفس کی تبدیلی کے خاتمے کے لیے، اپنے نفس پر کنٹرول کی صلاحیت کی کنٹینیوٹی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. پھر کچھ دعائیں بھی ہیں جو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے مانگا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات میں ہم تک پہنچا. لیجئے، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، آج تو مولوی صاحب نے تمام باتیں ہی نفس کے بارے میں کر دی، لیکن پھر بھی مسائل نفس باقی ہیں. اور آج کی رات مسائل نفس کی ایک اور اہمیت کی رات ہے، اور اسی مناسبت سے آج سرنامہ کلام میں آیت کا انتخاب کیا سورہ مبارکہ الفتح، سورہ حجرات سے پہلے سورہ نمبر 48، اس کی بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. بہت مشہور آیت ہے اور ایسی آیت ہے غالباً پورے قرآن میں یہ جملہ مکمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی یہ لفظ پیغمبر، اس میں گرامی پیغمبر اور رسول اللہ کے ساتھ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ہیں پیغمبر کے ساتھ. یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں پیغمبر کے ساتھ کا مطلب وہ صحابی اور صحبت کرنے والے. آمنا وصدقنا، رسول کے اصحاب پر درود بھی اور سلام بھی ہے، رسول کے اصحاب پر درود بھی اور سلام بھی ہے. ہمارے اور آپ کے الفاظ اپنے مقام پر امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 4 صحیفہ کاملہ دعا نمبر 4 صلوات بر اصحاب محمد، دعا کا عنوان یہی ہے کہ درود ہو اصحاب مصطفیٰ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اصحاب کی تعریف ملحوظ خاطر رہے. والذین معہ، اور جو ہیں پیغمبر کے ساتھ. یہ معہ اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ اگر خدا یہ فرمائے والذین صاحبوہ، اور وہ تمام لوگ جو پیغمبر کی صحبت اختیار کر رہے تھے، وہ تو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہیں. اور قرآن الفاظ کا انتخاب بہت نپے تلے انداز سے کرتا ہے، کہیں سے نہ کوئی نکل سکتا ہے جو اہل ہو اور نہ کوئی آ سکتا ہے جو نا اہل ہو. قرآن کے ایسے نپے تلے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. والذین صاحبوہ نہیں ہے، والذین معہو ہے. معہو کا مطلب کیا کہ معیت اور ہے، صحابیت اور ہے. معیت میں زمانہ محدود ہے، صحابیت میں زمانہ محدود ہے، صحابیت میں علاقہ محدود ہے، صحابیت میں جسم کا تعلق ہے. معیت میں نہ زمانہ محدود ہے، نہ مکان محدود ہے، نہ جسم کی شرط ہے. کیا مطلب؟ خدا مومنوں کے ساتھ ہے، صحابی نہیں. خدا مومنوں کے ساتھ، مع استعمال ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِينَ، خدا متقین کے ساتھ ہے. خدا صحابی نہیں ہو سکتا مگر معیت میں خدا شامل ہے. اس کا مطلب معیت کا مفہوم صحابیت سے زیادہ وسیع ہے، جو خود خدا کو بھی شامل کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نہ کہ یہ استعمال ہوا کہ ہو جاؤ متقین، صحابی ہو جاؤ، صحبت کرنے والے ہو جاؤ. نہیں، مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے صحابی نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ صحابی تو تھے مگر ساتھ نہیں تھے. اور یہ ہمیشہ ہے کہ ساتھ ہوں چاہے صحابی ہوں کہ نہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ساتھ. اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت 40 میں
اور دیگر معتبر زیارات میں معکم لا مع عدوکم، اے آل محمد ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ کے غیروں کے ساتھ ہیں۔ معکم 1400 سال بعد آج کا مومن کہتا ہے کس سے؟ مولا کائنات سے۔ کس سے کہتا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ کس سے کہتا ہے؟ مولا حسین سے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو معیت ہے، صحابیت نہیں ہے۔ آج کا کوئی شخص اگر آقا حسین کی خدمت میں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ساتھی ہے مگر صحابی نہیں ہے۔ تو ساتھی ہونا اور ہے، صحابی ہونا اور ہے۔ صحاب وہ تھے جو کربلا میں آقا حسین کے وجود کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور ساتھی ہر وہ انسان ہو سکتا ہے جو آج بھی سرکار سید الشہداء کے قول اور فعل پر راضی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے یہاں تک آپ کو لے کر آیا کہ اب آپ غور کیجئے، حسین منی و انا من الحسین، اللہ کے رسول کے الفاظ اہل بیت اطہار کے بارے میں، منیت اور معیت، منیت اور معیت۔ والذین معہ، محمد اللہ کا رسول ہیں اور جو وہ لوگ جو آپ کے معیت کرنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار، بہت شدید ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، بہت مہربان ہیں۔ عجیب ہے آج کل کے صاحبان ایمان کی حالت، بہت نرم ہیں کافروں پر، بہت سخت ہیں مومنوں کے بیچ میں۔ ذرا سا اگر افطاری کا وقت لیٹ ہو جائے، ذرا سا اگر نماز میں سجدگاہ آپ کے مقام پر رکھ دی جائے، ذرا سا اگر باہر نکلتے ہوئے ذرا سا غلطی سے آپ سے ہاتھ ٹچ ہو جائے، پارکنگ کا مسئلہ ہو جائے، بہت سخت ہیں مومنوں کے لیے اور بہت نرم ہیں کافروں کے لیے۔ کوئی یہودی سامنے کھڑا ہوا ہو، اس سے سختی نہیں ہو پاتی، کوئی سامنے کھڑا ہوا ہو عیسائی، اس سے سختی نہیں ہو پاتی، تو ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کیسے کریں؟ جبکہ آیت تو کہتی ہے پہچان یہ ہے کہ کافروں پر شدید ہے اور مومنوں پر رحیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تراہم، آپ ان کو دیکھتے ہیں، رکعن سجدا، کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اس کے فضل کو بھی اور اس کی رضا کو بھی۔ اس کا مطلب کافروں پر شدید ہیں تو اپنی باڈی دکھانے کے لیے نہیں، مومنوں پر رحیم ہیں تو اپنے آپ کو منکسر المزاج شو کرنے کے لیے نہیں، رکوع کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، سجدہ کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ جنت مل رہی ہے۔ یہ تمام باتوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ دو باتیں مراد ہیں، ایک اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ایک اس کی رضوان چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے۔ ان تمام اعمال سے ان کی مراد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، خاص طور سے ہم ان کی پہچان یہ کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان۔ سجدے کا نشان کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی پہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کا نشان اس لیے بہت بڑھ گیا کہ آپ تو سجدہ کرتے ہی زور سے، اس لیے کہ نشان پکا ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انما الاعمال بالنیات۔ جو عمل کر رہا ہے وہ نیت کی بنیاد پہ ثواب پائے گا۔ کہ سجدہ زور سے کر رہا ہے کہ دیر تک کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا بہت سے لوگ سجدگاہ کو اتنا زیادہ صاف شفاف کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ پورا نشان مٹی کا بن جائے، اور دور سے لوگ دیکھ لیں گے ابھی سجدہ کر کے آ رہا ہے۔ نہیں، اس میں ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ سجدے کا نشان یہاں پر نہیں ہوتا، رخسار پہ نہیں ہوتا،
ہونٹوں پہ نہیں ہوتا، کہاں پر ہوتا ہے؟ پیشانی۔ بہت سے بہت کہیں کہیں اگر ناک ٹچ ہو رہی ہو مستحبات کے عنوان میں تو شاید کہیں خاک شفر لگ گئی ہو، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے۔ قرآن کہتا ہے پیشانیوں پر تو بہت سے لوگ سجدے کا نشان لیے چلتے ہوں گے، لیکن اصلاً ان کی پہچان چہروں کے نور سے ہوتی ہے، نہ کہ سجدوں کے نشان۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرق واضح ہوا دونوں باتوں میں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر نشان ہو مگر چہرے پر نور نہ ہو۔ اچھا ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مومن ہو، ہم نے نام نہیں بتایا اپنا، ابھی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی ہم نے کوئی ایسی علامت نہیں سامنے کی ہے، لیکن یا تو فیس کٹ بتاتا ہے کہ مومن ہے یا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ مومن ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، خاص طور سے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہے، سجدوں کا نشان نہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور آج ہم اس منزل پر پھر کل سے متصل ہو گئے کہ کتاب توریت کے بعد کتاب انجیل۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال کتاب توریت میں، ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال کتاب انجیل میں بھی۔ خدا نے توریت میں بھی ان مومنین کی شان کو لکھا ہے، خدا نے انجیل میں بھی ان مومنین کی شان کو بیان کیا ہے۔ انجیل اور توریت دو کتابیں، اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کتابوں کے نام قرآن میں کتنی بار استعمال ہوئے۔ اب کچھ ایسے مقامات کا تعارف جن میں دونوں کتابوں کا نام ایک کے بعد ایک کے ساتھ لیا گیا۔ التوراۃ والانجیل، قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مقامات ایسے ہیں یا خدا نے توریت کے بعد فوراً انجیل کا نام لیا، حالانکہ دونوں کتابوں کے زمانے میں بڑا فاصلہ ہے۔ کتاب توریت بہت پہلے ہے اور کتاب انجیل اس کے بہت بعد میں ہے، لیکن کچھ باتیں کتاب توریت و انجیل میں بہت قریب ہیں۔ کتاب توریت میں جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر سن لیا آپ نے، کتاب انجیل میں سن لیا۔ کتاب توریت میں کربلا کے واقعے کا اشارہ موجود، کتاب توریت میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلیل چاہیے تو یہ آپ کے علم میں صاحبان علم بیٹھے ہوئے، اور یہ ممبر ایسا ہے، یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ یہاں علماء بہتر سے بہتر خطابت کے عنوان کو لیے ہوئے آتے۔ تو یہ تو آپ بہت بار سن چکے کہ مدینہ منورہ کھجوروں والی بستی، اس میں یہودی آ کر آباد کیوں ہوئے تھے؟ آباد ہوئے اس لیے تھے کہ وہ اپنے کتاب توریت میں اس آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامتوں کو پڑھتے پڑھتے یہاں پر آ گئے تھے۔ اور تبدیلی کیسے ہوئی کہ جب یہاں پر آ گئے، حتیٰ کہ کفار مکہ جب ختمیہ مرتبت کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو مدینے آئے تھے اور مدینے کے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامت کیا ہوگی؟ تو کہا 3 سوال اگر آپ کو یاد ہو، غالباً پچھلے سالوں میں ہم نے یہاں پر سورہ کہف کی تفسیر بیان کی تھی، تو 3 سوال تھے جو سرکار کی پہچان کے لیے یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو ٹرانسفر کیے تھے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا اس جوان کے بارے میں جو مشرق سے مغرب فتح کرتا ہوا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے، روح کا جواب دے نامکمل مجمل جواب دے، اور ان 2 باقی سوالوں کی تفصیل بیان کر، سمجھو کہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ تو کتاب توریت میں اگر ذکر پیغمبر آخر الزمان نہ ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ یہودی مدینے آ کر آباد ہوتے؟ اور پھر آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں کہ وہ سفر جو اللہ کا رسول نے کیا خدیجہ طاہرہ کے مال کو لے کر شام کی طرف، اس سفر کے دوران جاتے ہوئے اور آتے ہوئے 2
علماء کی گفتگو، ایک عیسائی عالم بحیرہ راہب، ایک یہودی عالم نستور راہب، ان دو عالموں کی گفتگو، اور پھر بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس بھی دو علماء کی گفتگو کے پیغمبر آخر الزمان کی علامتیں کیا ہیں؟ جبرائیل قدوس کون ہے؟ قدوس اس کی پہچان کیا ہے؟ تو قدوس کا تعارف کتاب توریت سے، قدوس کا تعارف کتاب انجیل سے، کتاب انجیل جو انجیل اب پڑھی جاتی ہے وہ یوحنا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا 11 کتابیں لکھی گئیں، 11 کتابوں میں وہ 4 کتابیں بہت معروف ہو گئیں، جن میں سب سے معروف کتاب ان کے یہاں کی انجیل یوحنا، اور اس میں خاص طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، یعنی اس کتاب میں بھی جو اب تبدیل ہو کر تحریف ہو کر اب موجود ہے، اس میں بھی 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، المعزی عربی کے اعتبار سے، یونانی اور سریانی زبانوں کے اعتبار سے، فارقلیط اور پیر کلتوس، اور ان فارقلیط اور پیر کلتوس کے ناموں کو تبدیل کیا گیا، المسلی کی طرف سین سے، اور استعمال کیا گیا اس کے لفظ کو تبدیل کرتے ہوئے فارقلیط کو کر دیا گیا پارقلیطہ، یا پیر کلتوس کو کر دیا گیا پاری کلتوس، ایک لفظ کو آگے پیچھے کیا پورا موضوع بدل گیا۔ وہ قسیس نامی شخص مسیحی ہے، بڑا شخص مسیحی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، مگر اسلام قبول کیا اعلان کے بغیر۔ اس کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ کا، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قریب بیٹھنے والا، بڑے بڑے درس دینے والا عیسائی علماء کو ایک دن درس میں نہیں آ سکا، طبیعت خراب تھی، اس کے شاگرد اس کی غیر موجودگی میں بحث کر رہے تھے، اور بحث اتفاق سے تھی فارقلیط کی معنی کے اوپر۔ فارقلیط کے معنی پر تھی بحث، فارقلیط یعنی الممتدح یعنی کہ احمد، یا فارقلیط یعنی کہ المعزی المحمد، اور پیر کلتوس یعنی کہ الممتدح یعنی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب انجیل اور الفاظ کی تبدیلی، اب جب بھی بحث یہ کر چکے، اور پھر استاد کی طبیعت پوچھنے، اس کا خاص شاگرد اس کے حجرے میں گیا، تو استاد نے پوچھا کہ آج کیا بحث کر رہے تھے؟ کہ آج ہم نے بحث کی فارقلیط کے معنی کے اوپر۔ استاد نے پوچھا پھر تم کہاں تک پہنچے؟ کہ اب فلاں کی رائے یہ تھی، فلاں کی وہ تھی، فلاں کی وہ تھی۔ اس کو موڑ دیا گیا قدوس کی طرف، یعنی المسلی یعنی جبرائیل روح القدس۔ استاد کہتا ہے کہ تم نے جو قول اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ شاگرد پوچھتا ہے اصل بات کیا ہے؟ کہ میں پہلے تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بات کسی سے بیان نہ کرو گے۔ ساری قسمیں جو مقدس تھیں اس زمانے میں عیسائی علماء کے لیے، استاد نے سب شاگرد کو دیں۔ جب ساری قسمیں کھا کر یہ عہد و پیمان مضبوط ہو گیا کہ یہاں کی گفتگو باہر ٹرانسفر نہیں ہوگی، تب اس نے بتایا کہ فارقلیط اصلاً پیغمبر آخر الزمان کا نام ہے۔ پیغمبر، اللہ کے رسول، ان کا نام ہے۔ کا دین عیسائیت سے بہتر دین اسلام ہے۔ کا اتباع کس کے لیے؟ کا اتباع مصطفیٰ ہے۔ نجات کس کے لیے؟ کہ نجات پیغمبر کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے۔ عیسائی عالم کہہ رہا تھا، شاگرد سن رہا تھا، ای واللہ، قسم بخدا وہ کہتا تھا، آج اگر کوئی دین برحق ہے تو دین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتا ہے تم گواہ رہنا، اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا،
کہ میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہے، میں دل سے پیغمبر کے اطاعت گزاروں میں شامل۔ تو بات یہ کہ بہرحال کتاب انجیل اب کسی راوی کی لکھی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی الفاظ کا بہت معمولی سا ہے، پھر یونانی زبان کے اعتبار سے فارقلیت، سریانی زبان کے اعتبار سے پیر کلتوس، یا اس کے برعکس پاری کلتوس کر دیا اس کو، زیادہ فرق کیا اور بات بدل گئی، اور ایسی بدل گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی بدلنے کے بعد وہ کیسے تھے علماء نصارہ نجران، جنہوں نے سب چہروں کو دیکھا تھا، مدینے کے مسلمانوں کو، مکے کے کافروں کو، خیبر کے یہودیوں کو، سب کو دیکھا تھا، مگر جب دیکھا پنجتن پاک کے چہروں کو، قرآن تو بے ساختہ پکار اٹھے، واللہ انی لارا وجوہن، قسم پروردگار کی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ، اگر یہ سب اللہ سے سوال کریں کہ ان یعزیل الجبال مکانہ، کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، لازالہ، تو خدا ضرور ایسا کرے گا۔ یہ کتاب انجیل کے پڑھنے والے تھے۔ اگر کتاب انجیل میں پہچان نہ ہوتی دعائیں قبول ہونے والوں کی تو کیسے پہچانتے؟ کیا وہ نماز شب آ کے دیکھتے تھے کہ پیغمبر کب پڑھتے تھے؟ کیا انہوں نے سجدہ علی مرتضیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا تقوی امام مجتبیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا حلم امام حسین کو دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا سوائے نورانی چہروں کی زیارت کے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ذالک مثلہم، صرف یہ نہیں کہ ان کا بیان کتاب انجیل میں ہے، کتاب توریت میں، بلکہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ خدا نے جن مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، قتال کرتے ہیں، یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، قتل ہو بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ خدا کا برحق وعدہ ہے کتاب توریت میں، کتاب انجیل میں اور کتاب قرآن میں۔ تو قرآن میں حوالہ خود پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ کتاب انجیل لوگ کہتے ہیں خالی پیغمبر کا نام نہیں ہے بلکہ ختیجہ طاہرہ کا نام بھی ہے، خالی ختیجہ طاہرہ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا والوں کا نام بھی ہے، آقا حسین کا نام بھی ہے، ایلیا کے نام سے مولائے کائنات کا نام بھی ہے۔ کن کن کتابوں میں تلاش کریں گے، ہر کتاب حق میں برحق نام موجود ہے۔ اب مثال دی گئی کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور آج وقت تمام ہوا، اس مثال کا ترجمہ کل کریں گے کہ کیا بہترین انداز پروردگار کے سمجھانے کا ہے۔ لیکن آج کی حد تک جو آیت نمبر میں نے پڑھی ہے 29 سورہ مبارکہ الفتح کی، اس کو آج ہی مکمل بیان کروں۔ آج کی شب کے اعتبار سے بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، طبیعت کی خرابی ہو تو آج کی رات سفید کپڑے پر یا سفید کاغذ پر آیت نمبر 29 کو لکھے۔ سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کون سورہ ہے؟ سورہ نمبر 48 لکھے، اور لکھ کر آج کی رات ہی لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کے ساتھ رکھنے کی برکت سے خدا اس کے ہم اور غم کو دور کر دے گا۔ انسان کبھی کبھار کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جو انسان کسی سے بیان نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب، یہ الفاظ بدل لیتا ہوں۔ کبھی کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے جس کی علاج ہو سکتا ہے، کبھی ایسی تکلیف جس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کسی نے حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا تھا،
اور میں یاد دلا دوں آپ کو، اگر آج بھی کوئی امام کو خواب کی حالت میں دیکھے تو یقین رکھے کہ اس نے امام کو ہی دیکھا ہے۔ شیطان تمثل معصوم نہیں کر سکتا، اس نے معصوم کو ہی دیکھا ہے۔ البتہ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کوئی اس کو آواز سنائی جاتی ہے، کوئی اس کے ذہن میں القاء ہوتا ہے کہ میں معصوم کی آواز سن رہا ہوں یا معصوم کے رخ انور کو دیکھ رہا ہوں۔ حالت خواب میں دیکھا آقا حسین علیہ السلام کو، اور دیکھا کہ میرے مولا کے جسم پر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں کہ پورا بدن زخموں سے چور ہے۔ تڑپ پر کہتا ہے مولا یہ سارے زخم کیسے لگے؟ فرماتے ہیں مولا کی تمام زخم ان تلواروں اور تیروں کے ہیں جو لشکر یزید کے افراد نے مجھے لگائے تھے۔ کہتا ہے یہ میں نے خواب دیکھا کوفے کے اندر، بیدار ہوا اور پھر میں کربلا کی زیارت کے لیے جب کربلا پہنچا، نیمہ شعبان تھا، امام کو سلام کیا اور پھر جب بستر پر آیا آرام کرنے کے لیے پھر خواب میں دیکھا آقا حسین کو، اور اب جو دیکھا تو میرے مولا کے بدن پہ سارے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ میں قریب گیا مولا سے، مولا آپ کے سارے زخم بدن کے کیا مندمل ہو گئے؟ فرمایا ہاں، میرے زخموں کا مرہم مجھے ملتا ہے، جب میرے شیعہ مجھ پر آنسو بہاتے ہیں تو میرے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے، لیکن دو زخم ایسے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ دو زخم ایسے ہیں جو مندمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا بیٹا قائم ظہور نہ کر دے، جب تک میرے دو زخم مندمل نہیں ہو سکتے۔ پوچھا گیا مولا دو زخم کون سے؟ فرمایا ایک اکبر کی جدائی کا زخم ایسا ہے جو مندمل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا عباس کی جدائی کا غم ایسا ہے جو مندمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ میرا بیٹا قائم ظہور نہ کرے تب تک یہ دو زخم ایسے ہیں جو مندمل نہ ہو سکیں گے۔ رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کربلا میں جو امام کے انداز سے ہو تو آپ نے سنے بھی ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، خدا نصیب کرے کربلا معلیٰ کی زیارت ضرور جاؤ، کربلا بار بار جاؤ کربلا، اور اس طرح جاؤ کہ جب امام کو سلام کر لو تو پانتین ذریح مقدس آؤ تو اکبر کو سلام کرو، اور یہ سوچ کے سلام کرنا اکبر کو کہ اکبر کے بارے میں حسین میرا مولا ایسا ہے کہ آج بھی اکبر کا زخم دل حسین سے دور نہیں ہوا ہے۔ واہ غربتا، لشکر یزید نے کٹے ہوئے سروں کو جب لے جا رہے تھے عجیب کرامت کو دیکھا ہے کہ اکبر کے سر کو جہاں موڑتے تھے آقا حسین کا سر وہیں مڑ جاتا تھا، بس یہ محسوس کرنا تھا۔ ظالموں نے ظلم کا نیا انداز اختیار کیا، اکبر کے کٹے ہوئے سر کو نو کے سینہ سے اتارا، ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تاکہ بوڑھے باپ کے سر کو بیٹا دکھائی نہ دے۔ ہائے رات کا اندھیرا چھا گیا، لشکر یزید عیاشیوں میں مشغول تھا، اب جب ہوش میں آئے دیکھا نو کے سینہ سے سر حسین پوشیدہ ہے، سر حسین دکھائی نہیں دیتا۔ تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا، بتاؤ بابا کا سر کہاں گیا؟ امام فریاد کرتے تھے ظالموں اتنا بتا دو میرے بھائی کے سر کو کہاں رکھا ہے؟ بس جہاں بھائی کا سر ہوگا وہی میرے بابا کا سر ہوگا۔ اب جو صندوق کھولا گیا عجیب منظر تھا، اکبر کے سر کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر، محو زیارت ہے علی اکبر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔
کچھ مومنین نے دعا کی التماس کی ہے روزگار کے حوالے سے، کچھ نے التماس کی اپنے بچے بچیوں کی بیماری کی شفا یابی کے حوالے سے۔ جو بھی مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں مریض ہیں، جن کے بچے علی تمام کی شفا یابی کے لیے پروردگار سے التماس کرتے ہیں، مالک تمام کو بحق شہزادے علی اکبر، بحق زخم جگر سرکار سید الشہداء شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا عنوان کیا جائے اور آپ سے التماس کی جائے، ایک سوال جو روزانہ کیا جا رہا ہے اور اس کے جواب ملنے پر بونس انعام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مدینہ کے یہودیوں نے کفار سے کہا تھا کہ 3 سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا جس سے رسول کی پہچان ہو سکے۔ کیا سوال؟ ایک تو روح کے بارے میں اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا ہے وہ وہ حضرت کا نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ آج کے افطار کا جو انتظام تھا وہ ویر کی فیملی اور خاکو فیملی کی طرف سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ کی التماس، اور ہمارے امام بارگاہ کے کارکن جن کا انتقال ہوا مرحوم صادق علی والسپین گل، ان کے لیے فاتحہ کی التماس، اور مرحوم کے لیے نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے۔ تمام ارواح مومنین مومنات تمام شہداء ملت کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور آج بھی انشاءاللہ دعائے مجیر کی تلاوت ہوگی۔ دعائے مجیر عربی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمے سے آشنائی نہ ہو تو آپ ترجمہ پڑھ کر خدا کی ان بہترین پیغامات سے قریب ہو سکتے ہیں۔ دعائے مجیر، آپ کی جو حاجت ہے اس کی نیت کر لیجئے۔ آپ مغفرت گناہ چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، وسعت رزق چاہتے ہیں، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائے مجیر جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ وحی لے کر آئے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔